اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك اعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغایات من الخیرات من حسنات انك على كل شيء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں درس سیر الاسرار میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں آپ کے قول کے مطابق اشارت یہ ہوا تھا کہ چاروں عالم، چاروں مراتب اور تصوف کے درجات اور مقام ولایت کی حصول کے لیے جو آپ نے بیان فرمائے تھے وہ آپ نے سمجھ لی اچھے سے۔ اب میں تھوڑی اس کی اور شرح کر دے رہا ہوں اور کچھ بنیادی باتیں آپ کی تعلیمات سے بھی اور کچھ میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے، یعنی جو آپ نے سرکار غوث پاک میں جو تعلیم فرمائے کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، تو اس کی کچھ اصل حقیقت میں قرآن اور حدیث سے بھی دلیل دے دوں، تاکہ کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف ایک نئی چیز ہے، یہ صوفیوں نے ایجاد کی ہے، یہ ایسے ہی جاہل لوگوں کا طریقہ ہے، تو ایسا نہ رہے، بلکہ تصوف عین دین کی روح کا نام ہے، سلوک عین دین ہے، سلوک و تصوف عین دین پر عمل کرنے کا نام ہے، اور پوری دین کی روحانیت کا نام تصوف ہے۔ اس کو میں قرآن شریف میں جو تصوف، اس لیے میں قرآن شریف سے اور احادیث سے تھوڑا سا میں بیان اس کی دلیل کے طور پر کر دے رہا ہوں، باقی میں سرکار غوث پاک کی تعلیمات ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث سے بھی میں اس کی دلیل اور ریفرنس دیتا جاؤں گا، تاکہ ہر بات معتبر رہے، اور ساتھ میں عملی طریقہ بھی بزرگان دین اور دیگر اولیاء کرام کی تعلیمات سے میں بتاتا جاؤں، تاکہ ہر شخص کو، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات بنیادی یہ جاننا ہے کہ سرکار غوث پاک نے جو فرمایا شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ جو چار مراتب ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان کو طے کرنے کے لیے چار عالم یعنی ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت طے کرنا ضروری ہے، تاکہ سیر اللہ پوری ہو سکے اور اللہ رسول کو راضی کر سکے۔ تو اصل بات یہاں سمجھانی یہ ہے کہ یہ جو تصوف ہے، یہ حقیقت اس کی کیا ہے، یعنی یہ شریعت، طریقت، شریعت تو سمجھ میں آتی ہے ہر ایک کے، لیکن یہ طریقت کہاں سے نکل آئی، یا معرفت کہاں سے آ گئی، یا حقیقت کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں سے نہیں آئی، یہ قرآن اور حدیث سے ہی آئی ہے، اللہ رسول کے فرمان سے ہی آئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قول شریعت ہے، اور میرا فعل طریقت ہے، میرا حال حقیقت ہے۔ تو یہ شریعت بھی حضور کی ذات مقدسہ سے نکلی ہے، طریقت بھی حضوری کی ذات مقدسہ سے نکلی ہے، معرفت اور حقیقت ہی حضوری کی ذات مقدسہ سے نکلی ہے۔ تو ہر ایک کو جو بھی فیض ملا ہے وہ آقا علیہ السلام کی بھی ذات مقدسہ سے فیض ملا ہے۔ تو بس بات یہ سمجھانی ہے کہ کوئی بعض لوگ شریعت کو لیتے ہیں، بعض لوگ طریقت کو لیتے ہیں، یا الگ الگ وہ کرتے ہیں کہ نہیں شریعت والے الگ ہوتے ہیں، طریقت والے الگ ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شریعت کے علم فقہ بھی ہوتا ہے، یعنی نماز روزے کے مسائل، عبادت کرنے کے طرائق ہیں، زکوٰۃ اور حج کے مسائل، روزے کے مسائل، حقوق العباد کے مسائل، جو شریعت میں فقہ کا مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ علم شریعت ہے۔ جیسے میں نے غوث پاک نے فرمایا نا کہ ناسوت کے عالم کو طے کرنے کے لیے علم شریعت کی ضرورت ہے، تو یہ علم شریعت سے مراد علم معاملات، علم فقہ ہوتا ہے، کہ جس کا ہر ایک مومن مرد و عورت پر فرض ہے کہ حسب ضرورت اتنا ضرور علم رکھے کہ نماز، روزہ اور دین کے فرائض و واجبات کو صحیح طور پر انجام دے سکے۔ اس لیے علم شریعت کی ضرورت ہے، اور علم طریقت کی ضرورت یہ ہے تاکہ وہ روحانیت مقام کو آسانی سے طے کر سکے۔ تو شریعت کا علم ضروری ہے۔ تو شریعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شریعت لے لی، یعنی علم فقہ لے لیا، فقیہ بن گیا، لیکن تصوف چھوڑ دیا، یعنی طریقت نہ لی، تصوف نہیں لیا، تو آپ نے فرمایا وہ شخص گمراہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے طریقت لے لی
اچھا بعض لوگ یہ بھی ہیں کہ صرف طریقت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صوفی لوگ ہیں، شریعت سے مطلب نہیں، تو آپ فرماتے کہ وہ بھی گمراہ ہیں اور زندیق ہیں، وہ بھی دونوں اس میں گمراہی ہے۔ اس لیے گمراہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک نے ظاہر، شریعت ظاہر کو سنوارنے کا نام ہوتا ہے اور طریقت باطن کو سنوارنے کا نام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ظاہر طور پر نماز روزہ سے پابند ہو لیکن دل اس کا باطن، طریقت چونکہ طریقت پہ نہیں چلتا اس لیے باطن اس کا گندا ہے، باطن میں دل میں حسد ہے، اناد ہے، نماز پڑھ بھی رہا ہے تو اندر چونکہ دل میں بیماری ریا کی ہے، دکھاوے کی ہے، تو اس کی ظاہری اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا شریعت رکھتے ہوئے بھی، فقہ کا علم رکھتے ہوئے بھی، اس پر عمل کرتے ہوئے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ظاہری اعمال تو شریعت درست کرتی ہے لیکن باطن اس کی جو ہے وہ طریقت درست کرتی ہے، اس کی نیت اور اس کے باطن کی جو گناہ ہے ان سے بچانا طریقت کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو شریعت کو لے لے اور طریقت کو چھوڑ دے، یعنی فقہ لے لے اور تصوف چھوڑ دے، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور فرمایا جس نے تصوف لے لیا اور فقہ چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو تصوف کے نام پر کاروبار چلاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو الا ماشاء اللہ، تو وہ ان کا ظاہر شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ظاہر شریعت کے خلاف ہونا یعنی نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے، جو شریعت وہ چیز ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شریعت، اللہ نے ہر نبی کو شریعت دے کر بھیجی، تو شریعت بنیاد ہے۔ آگے سرکار واسباغ نے ایک اور حدیث بتائی ہے سر الاسرار میں، اس کو پھر سے بیان کروں گا، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت جڑ ہے، شریعت جڑ ہے اور طریقت اس کا تنا ہے، اور معرفت اور حقیقت اس کے پھل اور پھول ہیں، یعنی معرفت اس کی ٹہنیاں ہیں اور حقیقت اس کے پھل پھول ہیں۔ تو شریعت اگر جڑ کو چھوڑ دے گئے تو آگے پیڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو طریقت آپ نے فرمایا جس نے طریقت یعنی صوفی بن گیا لیکن شریعت کا علم نہیں رکھتا، اگر نماز روزہ صحیح سے نہیں کرتا تو اس کو وہ بھی شیطان کی جھانسے میں آ سکتا ہے، کبھی بھی شیطان اس سے، کیونکہ باطن میں وہ اپنا صاف کر رہا ہے لیکن ظاہر چونکہ شریعت کے خلاف نہیں، اسی لوگوں کو اس سے گمراہی پیدا ہوگی اور وہ خود بھی اللہ رسول کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ شریعت کا پابند نہیں تھا۔ کوئی شریعت صرف دو لوگوں پر نہیں آتی ہے، ایک جو مغلوب الحال ہو جائیں، تصوف میں ایک اولیاء کا مقام آتا ہے مجذوبین کا، جذب والے جن کے عقل، کیونکہ شریعت ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، تو ہر عقل والے پر، تو ولی وہ جو کچھ مجذوبین ایسے ہوتے ہیں، مجذوب جن پر غلبہ حال ہو جاتا ہے تو ان پر شریعت کے احکام اڑ جاتے ہیں۔ تو غلبہ حال کی وجہ سے جیسے پاگل ہے مجنون ہے، تو پاگل مجنون پر شریعت کا حکم نہیں ہے، ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے شریعت۔ تو وہ مغلوب الحال، بہت سے بزرگان دین تھے جب مغلوب الحال ہو جاتے تو کیفیت میں ہوتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ غلبہ حال سے واپس آتے تو پھر وہ شریعت کی طرح جیسے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج و زکوٰۃ کرتے تھے اور دین کے احکام پورا کرتے، وہ سارے پورا کرتے۔ تو بس بات یہ سمجھانا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شریعت پر جس نے عمل کیا اور طریقت کو چھوڑ دیا، یعنی فقہ لیا، تصوف چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہے، اور جس نے طریقت لے لی، تصوف لے لیا اور شریعت چھوڑ دی، ظاہر چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہے۔ آپ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے دونوں کو جمع کیا، شریعت بھی لے لی، طریقت بھی لے لی، فقہ بھی لے لیا، تصوف بھی لے لیا، دونوں کو لیا، تب اس کا ظاہر و باطن دونوں سنور گیا، کوئی وہ ظاہر باطن دونوں اس لائق ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے اور اللہ کا قرب پا سکے، یعنی وہ پھر ہدایت پر ہے، آپ فرماتے ہیں۔ تو بس بات یہ ہے کہ تصوف کی جو بنیاد ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف یہ قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن میں جہاں بھی اللہ نے تزکیہ کا حکم دیا ہے اس سے مراد عربی میں تصوف کو تزکیہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ راہ تزکیہ اور تزکیہ کی ہے، یعنی تزکیہ نفس کرے اور تزکیہ قلب کرے۔ تو تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یتلو علینا آیاتکم ویزکیکم، یعنی میرا مصطفیٰ تمہیں آیتیں پڑھ کر بتاتا ہے اور ساتھ میں تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ویزکیکم، یہ جو ویزکیکم کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں تصوف ہے کہ تمہارے نفس اور قلب کو ظاہر و باطن پاک کرتا ہے میرا مصطفیٰ آقا علیہ السلام۔ تو اللہ فرمانا ہے، اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے خود کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربی فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔
تو قد افلح من تزکا، جو تزکا کا لفظ آیا ہے، وہ یزکیکم کا لفظ آیا ہے، تو قرآن میں جو تصوف کہاں سے نکلا، یہ تزکا سے نکلا، یہ یزکیکم سے نکلا، یہ یہاں سے بنیاد اس کی، یہ سورہ بقرہ میں اور وہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ تو یہ جو تصوف کی جو حقیقت ہے وہ تزکیہ کا، جہاں اللہ نے تزکیہ کا لفظ فرمایا وہاں سے تصوف ہی، وہاں سے بزرگان دین نے مراد لی ہے۔ اب احادیث میں آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معتبر حدیث ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا تمام احادیث میں وہ مقام ہے جو پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ الحمد شریف کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کی ام الکتاب، یعنی پورے قرآن کی جڑ اور اصل، اسی طرح اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے تمام احادیث میں، یعنی تمام حدیثوں کی سب اصل اور جڑ، حدیث جبرائیل۔ اور یہ حدیث جبرائیل طویل ہے، بس مختصر یہ سمجھیں کہ میں اس سے ظاہر ثابت کر دوں کہ شریعت، طریقت اور معرفت اور حقیقت، یہ جو سرکار غوث پاک نے بیان فرمائی، یہ نکلے کہاں سے؟ اس حدیث سے۔ قرآن سے میں نے بتا دیا تصوف کہاں سے آیا، تزکیہ سے آیا، اسی طرح حدیث سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کہاں سے آئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مقدسات ہیں اور آپ ہی کی تعلیمات سے ہیں۔ وہ کیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ حدیث اتنی متفق علیہ، بخاری و مسلم میں متفق علیہ، کوئی سب کا اتفاق ہے، اتنی کامل حدیث ہے کہ سیدنا امام مسلم کے حوالے سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، صفحہ 8 پر ہے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر فرمایا ہے اس حدیث میں 3 چیز کو کا ذکر ہے، اسلام کا، ایمان کا اور احسان کا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن اس میں پہلا سوال سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ایمان کا ہے، پھر اسلام کا، پھر احسان کا، لیکن میں مسلم شریف کے لے رہا ہوں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جس ٹاپک سے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سمجھانا، اس حساب سے پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، دونوں اعتبار سے معتبر ہے، اس میں سب علماء کا اجماع ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا مسافر، اور بڑا نہایت سفید لباس پہن کے، اور داڑھی بھی اس کی، اور ریش یعنی بال سب ایک دم سفید بلیک تھے، بالکل کالے، ایک دم سیاہ تھے، اور اس پر کوئی گرد و غبار نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ یہ مسافر ہے، لیکن آیا وہ باہری سے تھا، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا دوزانو، اور اس نے دوزانو بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ آقا علیہ السلام کے دونوں زانو مبارک پر رکھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا حسب استطاعت، فرمایا یہ اسلام ہے، یعنی دین کے ارکان کو آپ نے فرمایا، ظاہری اعمال کو آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے، ہم اس بات پر بڑے تعجب ہوئے، ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے دوسرے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور جنت و جہنم پر، اچھی بری تقدیر پر، اللہ کے رسولوں پر، سب پر ایمان لا، بن دیکھے اس پر یقین کر لے۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پھر دوبارہ تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب اور تصدیق بھی خود ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ حالت نہ ہو تو کم سے کم یہ ضرور اس بات پر یقین ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت، یا تجھے مشاہدہ نصیب ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یا تو یہ کمال نہ ہو تو کم سے کم اتنی کیفیت ضرور رکھ، اس مراقبے میں ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنی فکر ضرور رکھ۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔
تو اب یہاں تک میں حدیث، آگے بھی الفاظ ہے لیکن اب میرے ٹاپک کے حساب سے اتنی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر دین میں یہ 3 سوال ہیں، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب وہ شخص چلے گئے، اس نے سوال اگلا اور کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں آپ کیا علم رکھتے ہیں، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ پوچھنے والا خود جانتا ہے، یعنی تجھے جتنا علم ہے قیامت کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی معلوم. تو پھر اس کے بعد وہ صحابی، وہ شخص اٹھا اور تصدیق کر کے جب چلے گئے تو صحابہ اکرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون شخص تھے، پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پہچانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سمجھانے آئے تھے. تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، تو اس میں 3 سوال جو کیا ہے، ایمان، پہلا اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان. تو اسلام سے جو ہے شریعت نکلی ہے اور اس کے علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا پھر جو دوسرا سوال تھا ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایمان یہ ہے، عقائد کی بنیاد فرمائی کہ تو ایمان سے طریقت نکلی ہے بزرگان دین نے. ایمان کیونکہ اسلام ظاہر پر ہے یعنی جسم پر اور نفس پر لاگو ہوتا ہے، اور دل جو ہے، طریقت جو ہے وہ دل پر ہوتا ہے. اور یقین انسان کا اللہ رسول پہ کتنا ہے، اللہ رسول سے کتنی محبت ہے، یہ دل کا کام ہے، اور دل کی راہ کو طریقت کا راستہ کہا جاتا ہے. اور پھر جو اس نے تیسرا سوال کیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو اس حال میں اللہ کی بات کرنے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، نہیں تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اسے تیسرا سے معرفت اور حقیقت نکلی کہ اللہ کو اتنا پہچان لے کہ یا تو تیرے اوپر سارے حجابات ہٹ جائیں اور تو اس حقیقت کو پہنچ جائے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس مراقبے و مشاہدے کی کیفیت کو، جو اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اسے معرفت اور حقیقت اس سے نکلی. تو یہ 3 اسٹیپ ہیں. تو یہ تینوں جو ہے احادیث سے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تصوف اور شریعت اور طریقت، معرفت اور حقیقت نکلی ہے. ٹھیک ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ اور بزرگان دین نے شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اصل میں نفس کا راستہ ہے. نفس ہمارا گمراہ ہے، گناہوں کی طرف ملوث ہوتا ہے، اور تو اس پہ ایک لگام لگانے کے لیے شریعت کی لگام اللہ رسول نے عطا کری ہے کہ اس پر شریعت کی لگام لگاؤ. اگر وہ شریعت کے لگام میں نہیں رہے گا تو وہ کنٹرول میں رہے گا، یعنی اس پر نماز کا بوجھ ڈال دو، اس پر روزے کا بوجھ ڈال دو، اس پر حج و زکوٰۃ کا بوجھ ڈال دو، زکوٰۃ ڈال دو تاکہ مال کی محبت میں نہ پھسلے. نمازیں فرض کر دی گئی تاکہ وہ غفلت اور عبادت میں نہ جائے. جس طرح کی نماز کی تاثیر ہی یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. کہ جب نماز کا پابند ہوگا تو انسان اس کا نفس اور اس کا جسم پاک بھی رہے گا اور گناہوں اور بے حیائیوں سے محفوظ بھی رہے گا. اسی طرح روزے کو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. تو روزہ بھی اس لیے نفس کے پاکی کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھوایا گیا. اسی طرح زکوٰۃ اس لیے دلائی گئی کہ تاکہ مال کی محبت میں کہیں نہ پھسل جائے، تو مال کی محبت بھی کنٹرول میں رہے، اس لیے اس سے زکوٰۃ ادا کی گئی. اور حج یعنی اللہ کی محبت میں دور دراز سے سفر کر کے اللہ کی رسول کی محبت میں وہ حج کرے، طواف کرے اور اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کرے. تو یہ بھی نفس کے لیے یہ پابندیاں کر دی گئی، تو اس کو شریعت کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں بزرگان دین نے فرمایا، شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے آپ نے مکتوبات صدی میں فرمایا اور دیگر بزرگان دین نے فرمایا کہ نفس اس شریعت کے راستے سے طے کر کے، عالم ناسوت کے راستے کو طے کر کے ملکوت تک پہنچتا ہے، اور ملکوت پھر دل کا راستہ ہے. اب یہ اسلام کا راستہ تھا. شریعت، اسلام اور نفس، یہ یاد رکھیے گا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا رہا ہوں. شریعت، نفس جو ہے شریعت کے راستہ طے کر کے عالم ناسوت کا رتبہ طے کر کے عالم ملکوت میں پہنچتا ہے. اب ملکوت وہ ایمان اور عالم ملکوت اور طریقت، یہ 3 اسٹیپ آ گیا، دوسرے درجے پر پہنچا. اب یہ دوسرے درجے پر جو پہنچا تو ملکوت میں بندہ
یہ دل کا راستہ ہے۔ تو شرفن یحییٰ منیری نے اور دیگر بزرگان دین نے فرمایا کہ طریقت میں دل کا راستہ ہے۔ اچھا نفس جو ہے جو اسلام لاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوا، لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی شخص ایمان میں داخل ہوا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے ایمان اس میں داخل ہوا۔ تو ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، کیونکہ ایمان اصل میں بنیادی محبت رسول کا نام ہے اور اطاعت رسول کا نام ہے۔ جیسا اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ محبوب فرما دیجئے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میری اتباع کرے۔ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یحببکم اللہ، تو اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا، محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بس بات یہ سمجھنے والی کہ اتباع، یہاں رسول اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے دوستی اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کی اتباع کرے۔ اور اتباع جانتے کسے کہتے ہیں؟ اتباع دو چیز کو جمع کرنے کا نام ہے، ایک اطاعت رسول، دوسرا محبت رسول۔ جو محبت رسول اور اطاعت رسول جمع کر لیتا ہے اسے اتباع رسول کہتے ہیں۔ تو جو اتباع میں آ جاتا ہے، جو رسول اللہ کی محبت میں اور حضور کی اطاعت میں آ جاتا ہے، جو ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیتا ہے وہ متبع ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام کا، اور جو حضور کا متبع ہو گیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور اس پر مہربان ہو جائے گا۔ تو بس بات یہ سمجھنا ہے کہ ایمان جو ہے یہاں محبت کی بات آتی، کہ دل محبت جو ہے وہ دل کی جذبات اور کیفیت کا نام ہے۔ انسان کا عقیدہ درست ہے یا خراب ہے، یہ دل سے عقیدہ۔ اولیاء سے محبت کرنا، نبیوں سے محبت کرنا، فرشتوں سے محبت کرنا، اللہ رسول سے محبت کرنا، اللہ اس کے رسول اور ان سے جڑی ہوئی تمام نسبتوں سے محبت کرنا، ان سے تعلق سے جن چیزیں ہیں اللہ رسول نے جو کہہ دیا اس کو بن دیکھے ایک دم یقین کر لینا، یقین بھی دل کی کیفیت کا نام ہے، بن دیکھے مان لینا، یقین کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ دل کا راستہ ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو یہ طریقت کا راستہ ہے۔ تو طریقت کا راستہ بندہ، یہاں پاس انسان چونکہ اللہ رسول کی جب محبت میں فنا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرح وہ گناہوں سے محفوظ، جیسے فرشتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں فنا ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت میں اتنے وفادار ہیں کہ گناہوں سے تو بالکل معصوم ہی بنائے گئے ہیں۔ تو اسی طرح بندہ جب مقام ملکوت پہ پہنچتا ہے، طریقت میں داخل ہوتا ہے، تو وہ بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے اور دل میں اس کی اللہ رسول کی محبت کا نور جلوگر ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے بزرگان دین کہ یہاں پاس دل کا راستہ پھر بندہ جب عروج کرتا ہے اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اس کا دل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے، اللہ رسول کی محبت کے نور سے، اللہ رسول، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، تو ذکر کی برکت سے وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے اسے عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں ذکر کی برکت، پھر جب وہ عروج کرتا ہے تو اب جیسے نفس شریعت پر عمل کر کے ناسوت کا درجہ طے کر کے دل کے مقام پر آیا ملکوت میں، تو اسی طرح دل ملکوت کا راستہ طے کر کے اور طریقت کا راستہ طے کر کے اللہ رسول کی محبت میں ترقی کر کے ایمان کو کمال پر پہنچتا ہے، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندہ معرفت اور حقیقت کے درجے پر پہنچے، روح کے مقام پر جاتا ہے۔ اب تیسرا جو درجہ ہے وہ احسان کا ہے، احسان جو درجہ ہے وہ روح کا ہے، روح کا جو درجہ ہے وہ معرفت اور حقیقت کا درجہ ہے۔ تو اب یہاں پاس بزرگان دین نے فرمایا کہ شرفندی احمد یا منیری بھی مکتوبات صدی میں فرماتے ہیں، اور اس قول کے مطابق یعنی احسان کے قول کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ کہ تو اللہ کسی بات ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب روح کی جو کیفیت ہے وہ مشاہدے کی ہے، اب وہ مشاہدہ حق میں مشغول ہونے لگتی ہے، اب وہ مشاہدے میں اور اپنی کیفیات میں یعنی مراقبات میں اور مشاہدے میں ترقی کرتی ہے، اور جبروت کے مقام کو طے کر کے اور احسان کے درجوں کو عروج پہ لا کے پھر وہ حقیقت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی واصل باللہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو میں نے مقامات بتائے یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عین قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، یعنی قرآن سے ہی تزکیہ اور تصوف نکلا ہے، قرآنی اور حدیث سے ہی شریعت بھی نکلی ہے، طریقت بھی نکلی ہے، معرفت بھی نکلی، حقیقت بھی نکلی، یہ کہیں سے نکلے، یہ عین پورا دین ہے، پورا یہ دین کا نچوڑ میں نے بتا دیا۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی کہے نہیں ایمان اسلامی اصل ہے، اگر ایمان اور اسلام ہی سارا دین ہوتا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تیسرا سوال احسان کا نہیں کرتے،
آپ نے یہ سوال کیا، اس کا مطلب یہ کہ تینوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ہی دین مکمل ہوگا۔ تو اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ میں نے ساری بنیاد بیان کر دی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں یا اگلے درس میں اگلے سرکار غوث پاک کی یہ دلیل میں نے دے دی کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ان کے درجات پہ آپ نے جو بیان فرمایا کہ اس کے لیے، تو اس کی میں نے دلیل قرآن و حدیث سے، تصوف کی حقیقت قرآن و حدیث سے میں نے بیان کر دی۔ اب اگلی انشاءاللہ تعالیٰ نشست میں اس کے آگے کا بیان کروں گا کہ اس کے آگے بھی سرکار غوث پاک نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے مطابق پھر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔